یہ کوشچن نمبر 7 ہے، پارٹ اے، مئی جون 24 P3 ویرینٹ 2 کا۔ اس میں وہ کہہ رہے شو دیٹ cos 4 تھیٹا مائنس سائن پاور 4 تھیٹا از آئیڈینٹیکل ٹو cos 2 تھیٹا۔ تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں cos اسکوائر تھیٹا کا ہول اسکوائر cos آف 4 تھیٹا کو مائنس سائن اسکوائر تھیٹا ہول اسکوائر۔ تو یہ آئیڈینٹی بن جاتی ہے اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر ایکولس اے پلس بی ٹائمس اے مائنس بی۔ تو یہاں پر اے ہمارا cos اسکوائر تھیٹا اور بی ہمارا سائن اسکوائر تھیٹا ہے۔ تو ہم اس کو لکھیں گے cos اسکوائر تھیٹا پلس سائن اسکوائر تھیٹا یعنی اے پلس بی ٹائمس اے مائنس بی۔ تو cos اسکوائر تھیٹا مائنس سائن اسکوائر تھیٹا۔ اب cos اسکوائر تھیٹا پلس سائن اسکوائر تھیٹا تو 1 ہوتا ہے، تو اس کی جگہ 1 لکھ دیا ہے ٹائمس یعنی انٹو cos اسکوائر تھیٹا مائنس سائن اسکوائر تھیٹا۔ تو 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ویسے کا ویسے لکھ لیں گے ہم cos اسکوائر تھیٹا مائنس سائن اسکوائر تھیٹا۔ اچھا، یہ ایکچولی یہاں پر بہت بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ آئیڈینٹی لگا دیتے ہیں۔ ایکچولی اگر اس پہ ہم دوبارہ آئیڈینٹی لگائیں، یہ پھر آپ دیکھیں نوٹ کریں اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر ہی لکھا ہوا ہے، مگر اس سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، ہم cos آف 2 تھیٹا پروڈیوس نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ cos اسکوائر تھیٹا کو لکھ دیتے ہیں، وی کین رائٹ cos اسکوائر تھیٹا ایز cos تھیٹا ٹائمس cos تھیٹا، ایک ہی بات ہے۔ اور سائن اسکوائر تھیٹا کو ہم لکھ دیتے ہیں سائن تھیٹا ٹائم سائن تھیٹا۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہم ایک اور ڈبل اینگل آئیڈینٹی میں چلے جائیں گے۔ تو cos تھیٹا ٹائمس cos تھیٹا مائنس سائن تھیٹا ٹائمس سائن تھیٹا۔ تو ٹیک تھیٹا ایز الفا، تو cos تھیٹا cos الفا مائنس سائن تھیٹا سائن الفا۔ ہم ایک تھیٹا کو الفا سمجھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم آئیڈینٹی یوز کرنے جا رہے ہیں۔ تو دس بیکمس این آئیڈینٹی ڈبل اینگل والی۔ تو وہ ہے cos الفا پلس بیٹا، دس از ایکولس ٹو cos الفا cos بیٹا مائنس سائن الفا سائن بیٹا۔ تو اب واپس آ جائیں، یہاں پر الفا اور بیٹا سیم ہے ایز تھیٹا، سو وی کین رائٹ اٹ ایز cos آف 2 تھیٹا۔ یہ cos آف 2 تھیٹا بنتی ہے نا یہ آئیڈینٹی، تو یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول ہم نے کر دی۔ سیکنڈ پارٹ میں ہینس فائنڈ دا ایگزیکٹ ویلیو آف انٹیگرل، لمٹ ہے -π/8 سے +π/8، اور یہ سارا cos پاور 4 تھیٹا مائنس سائن پاور 4 تھیٹا پلس 4 سائن اسکوائر تھیٹا cos اسکوائر تھیٹا ڈی تھیٹا۔ تو cos آف 4 تھیٹا مائنس سائن آف 4 تھیٹا آئیڈینٹیکل تھا ٹو cos آف 2 تھیٹا جو آپ نے پچھلے پارٹ میں پروڈیوس کیا، اینڈ سائن آف 2 تھیٹا جو ہے وہ دیٹ از اکول ٹو 2 سائن تھیٹا cos تھیٹا۔ یہ آگے چل کے یوز ہوگی اس لیے میں نے لکھ دی ہے انٹیگرل فرام -π/8 ٹو +π/8 cos 4 تھیٹا مائنس سائن 4 تھیٹا پلس 4 سائن اسکوائر تھیٹا cos تھیٹا ڈی تھیٹا۔ اب اس کی انٹیگریشن ہم کرنے سے پہلے آئیڈینٹیز یہاں لگا لیتے ہیں، فرام -π/8 ٹو +π/8 cos آف 4 تھیٹا مائنس سائن آف 4 تھیٹا کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں cos آف 2 تھیٹا پلس 4 سائن اسکوائر تھیٹا cos اسکوائر تھیٹا کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں 2 سائن تھیٹا cos تھیٹا ہول اسکوائر۔ یہ بنتا بھی ہے نا کہ اگر میں 4 کی جگہ 2 لکھ دوں، سائن اسکوائر تھیٹا cos اسکوائر تھیٹا کی جگہ سائن تھیٹا cos تھیٹا لکھ دوں، اس کو ہول اسکوائر کروں تو یہی چیز بن جائے گی۔ اب اس کی انٹیگریشن ابھی کرتے ہیں ہم cos آف 2 تھیٹا۔ اب یہ اس کی جگہ میں سائن اسکوائر 2 تھیٹا لکھ دیتا ہوں ڈی تھیٹا ایز سائن آف 2 تھیٹا از اکول ٹو 2 سائن تھیٹا cos تھیٹا۔ ناؤ کنورٹ سائن اسکوائر تھیٹا انٹو ملٹیپل اینگل، تو یہ آپ کا سائن اسکوائر تھیٹا از اکول ٹو 1 مائنس cos آف 4 تھیٹا ڈیوائڈ بائی 2 بنتا ہے۔ یہ آپ کو جو لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو انٹیگرل فرام -π/8 سے +π/8 cos آف 2 تھیٹا پلس 1/2 مائنس 1/2 cos آف 4 تھیٹا۔ یہ میں نے جو رائٹ سائڈ پہ سائن اسکوائر تھیٹا -1 مائنس cos 4 تھیٹا/2 ہے، اس کو
ڈینامینیٹر 2 کو سپلٹ کر کے لکھ دیا ہے. ہم لکھ سکتے ہیں 1/2 مائنس 1/2 cos of 4 تھیٹا. یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا سپلٹ کر کے. تو اب اس کی انٹیگریشن کریں تو cos of 2 تھیٹا کی بن جائے گی سائن آف 2 تھیٹا ڈیوائڈ بائی 2، جس کو میں نے لکھ دیا 1/2 سائن 2 تھیٹا پلس 1/2 کانسٹنٹ ویلیو اس کے ساتھ تھیٹا لگا دیں تو انٹیگریشن ہو جائے گی مائنس cos of 4 تھیٹا کی جگہ آپ سائن آف 4 تھیٹا ڈیوائڈ بائی 4 کریں تو اس کو میں نے لکھ دیا 1/2 جو پہلے سے کانسٹنٹ ویلیو تھی اس کے ساتھ وہ جو سائن 4 تھیٹا ڈیوائڈ بائی 4 تھا اس کو 1/4 کر کے لکھ دیا. تو لمٹ لگا دیں فرام -π/8 سے پازیٹیو π/8. اب اس میں آپ لگائیں 1/2 سائن آف 2 تھیٹا، تھیٹا کی جگہ یہ اپر لمٹ لگا رہا ہوں π/8 پلس 1/2 تھیٹا کی جگہ π/8 مائنس یہ 1/2 انٹو 1/4 1/8 بن گیا سائن آف 4 تھیٹا، تھیٹا کی جگہ π/8 یہ اپر لمٹ آ گئی مائنس اب لوور لمٹ لگائے جہاں جہاں تھیٹا ہے. تو 1/2 سائن 2 ٹائمس مائنس π/8 پلس 1/2 ٹائمس مائنس π/8 مائنس 1/8 سائن 4 مائنس π/8. اب اس کو سمپلیفائی کرنا ہے ہم نے 1/2 سائن آف π/4 ہو جائے گا 2 انٹو π/8 سے وہ 2 ٹائم 4 8 ہوتا ہے تو π/4 بن جائے گا. تو یہ نیکسٹ 1/2 π/8 مائنس 1/8 سائن 4 8 سے سمپلیفائی ہو کے 2 ہو جائے گا تو سائن π/2 بن جائے گا مائنس اسی طرح یہاں پر بھی ہم کر لیتے ہیں سارا سمپلیفائی. 2 کو 8 سے سمپلیفائی کیا اور 4 کو 8 سے سمپلیفائی کیا. اب یہ 1/2 سائن π/4 جو ہے √2/4 بنے گا. اگر آپ ریڈین میں اپنا کیلکولیٹر موڈ کر لیں تو یہ آپ کو ڈائریکٹ آنسر دے گا پلس یہ π/16 مائنس 1/8 سائن π/2 جو ہے یہ آپ کو کیلکولیٹر سے 1/8 ملے گا پلس 1/2 سائن نیگیٹو π/4 یہ میں نے اس کا نیگیٹو جو باہر نیگیٹو ہے بریکٹ سے اسے پلس کر دیا ہوا ہے تو پلس π/16 یہ پلس مائنس مائنس ہو جائے گا اور بریکٹ سے باہر جو مائنس ہے وہ اس کو پلس کر دے گا. تو اس میں بہت کیئرفل رہے، سائن میں ذرا سی بھی غلطی کرتی تو آپ کا آنسر غلط آئے گا پھر. تو اب یہ کولیکٹ لائک ٹرمز کر لیں √2/4 پلس √2/4 پلس π/16 پلس π/16 مائنس 1/8 مائنس 1/8. تو یہ پہلا پورشن 2√2/4 پلس 2π/16 مائنس 2/8. اب سمپلیفائی کریں کٹنگ ہو جائے گی تو آپ کے پاس بچے گا √2/2 پلس π/8 مائنس 1/4. یہ آپ کا آنسر آئے گا اس کا.